بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ اس کو بے فائدہ کیسے پیدا کر سکتا؟ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بڑی ہی ایک خوبصورت مثال بکھرے موتی میں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ یوں ہے کہ ایک بار چند طلباء تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی، اور کام ان کو کچھ نہ تھا۔ یہ نو عمر طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ جاہل ملاح دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فکرہ بازی، مذاق اور تفریح کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز ترار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چچا میاں آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟ ملاح نے جواب دیا، میاں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ دوسرے صاحبزادے بولے، جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا، مگر آپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملاح نے جواب دیا، سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے کہکا لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملاح نے بتایا، یہی کوئی 40 سال۔ لڑکوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملاح بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ موجیں منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کو پہلا تجربہ تھا۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب جاہل ملاح کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بولے بالے ملاح کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنوانا شروع کر دی۔ اور جب وہ یہ بھاری بھرکم مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟ لڑکوں میں کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا، چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا، میاں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی، مگر تم نے تو آج پوری عمر ڈبوئی ہے، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورتحال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے۔ دریا کی موجیں خون خوار کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں۔ ساحل دور ہے اور خطرہ قریب، لیکن کشتی کے معزز لائق سواروں کو کچھ آتا ہے مگر ملاحی کا فن اور تیراکی کا علم نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بھلے مانس شریف، خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورتحال اور اس عجیب و غریب تضاد کی تصویر کھینچی ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ہوا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سعد اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے آئیکن پر کلک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔